بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام کے ضمن میں ایک بہت بنیادی غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اسلام کا ایک معاشی نظام ہے اور صرف اس قدر ضروری ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کے پاس سیاسی آزادی ہو وہاں وہ اس نظام کو بالفعل قائم کریں اور اس کے ثمرات سے پھر فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید میں کہیں بھی اسلام کا معاشی نظام جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں نظام کا تصور ہے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اصل میں کچھ معاشی اصول ہیں، کچھ معاشی ضوابط ہیں جن کو ہم پرنسپلز کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم لا کہہ سکتے ہیں۔ معاشی نظام جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ اصل میں جو ہمارے سوشل سائنٹسٹ ہیں، اکنامک سائنٹسٹ ہیں، ان کا کام ہے کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کے تشکیل دیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو اس صدی میں پیدا ہوئی کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور چونکہ ایک مکمل نظام حیات ہے تو پھر یہ توقع کی جاتی ہے کہ معاشی ضمن میں بھی جو اس کے احکام ہیں وہ بالکل ویسے ہی متعین اور معروف ہوں گے جیسے کہ تمام اور دائروں میں ہیں، اور ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان معاشی احکام کو قرآن مجید سے کشید کیا جائے، ڈرائیو کیا جائے اور پھر ان کا نفاذ کر دیا جائے۔ میں جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں معاشی نظام کے نام کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ جو کچھ بھی ہم وہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں چند بڑی بنیادی معاشی ہدایات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سود ممنوع ہے، مثال کے طور پہ باطل طریقوں سے ہمیں دوسروں کا مال نہیں کھانا چاہیے، یا جوئے کی شناخت اس میں ہمیں بیان ہوئی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے جو قانون میراث ہے اس کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں اور اس قانون کو تفصیل سے پھر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مگر ایک نظام جس کو ہم نظام کے مفہوم میں سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جب ایک ملک میں نظام آئے گا، معاشی نظام آئے گا تو اس کے یہ خط و خال ہوں گے، اس میں ٹیکس ایسے نافذ کیا جائے گا، اس میں لوگوں سے زکوٰۃ اس طریقے سے لی جائے گی، اس کی جو آپ کہتے ہیں جو فائن ٹیوننگز ہیں، جو فائن ڈیٹیلز ہیں، وہ ہمیں کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ تو یہ اصل میں ایک بنیادی طور پہ غلط فہمی ہے جس کو ہمیں دور کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید اور اسلام کا اپنا مزاج یہ ہے کہ وہ کبھی اس طرح کے معاملات میں کوئی نظام نہیں دیتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ بالعموم اس نظام کو خود کشید کرنے، خود ڈرائیو کرنے، خود امپلیمنٹ کرنے کی قابل ہے، اور ظاہر ہے کہ مختلف علاقوں میں، مختلف سوسائٹیز میں، تاریخ کے مختلف ادوار میں یہ بالکل مختلف ڈھانچہ ہوگا جو بنے گا۔ البتہ جو چیز قرآن مجید ہمیں واقعی دیتا ہے اور جو ابدی نوعیت کی ہدایت ہے وہ کچھ ضوابط ہیں، وہ کچھ اصول ہیں، وہ کچھ ہدایات ہیں جن کو سامنے رکھ کے نظام کو بنایا جانا چاہیے۔ تو ہمیں جو کچھ کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام اصل میں اپنا معاشی ضابطہ دیتا ہے یا اپنا معاشی قانون دیتا ہے۔ اس قانون کو سامنے رکھ کے مثال کے طور پہ پاکستان میں ایک اور نظام بن سکتا ہے، انڈونیشیا میں ایک اور نظام بن سکتا ہے، سوڈان میں یا دوسرے کسی اسلامی ملک میں کوئی اور نظام بن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے آج یہ نظام مختلف ہو سکتا ہے، آنے والے کل میں اس کا کوئی اور ڈھانچہ ہو سکتا ہے، اور گزشتہ ماضی میں بھی اس کا کوئی اور ڈھانچہ ہوا کرتا ہوگا۔ چنانچہ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جس کو ہمیں اپنے پلے باندھ دینا چاہیے کہ اسلام ہمیں یا قرآن مجید ہمیں کوئی معاشی نظام نہیں دیتا، اور اگر ہم معاشی نظام کو ڈسکور کرنے کے لیے قرآن مجید میں جائیں گے، اس سے ہم گفتگو کریں گے یا اس سے ہم چیزیں ڈرائیو کریں گے تو ہمیں مایوسی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کا یہ بنیادی طور پر یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ قرآن اصل میں آپ کی عقل کو مخاطب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود عقل کو ایک وحی اول کے طور پہ انسان کو دیا۔ یہ اولین وحی ہے جو انسان کو دی گئی، وہ بہت سارے معاملات میں رائے خود قائم کر سکتی ہے، بہت سارے معاملات میں فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ صرف یہ چند جگہیں ہیں کہ جہاں وہ ٹھوکر کھا سکتی ہے، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ پھر ان ہدایات کو دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو ہدایات معاشی نظام کے طور پہ یا معاشی قانون کے طور پہ دی بھی گئیں وہ اپنی نوعیت میں بالکل وہ اصولی ہدایات ہیں جہاں انسان اپنی عقل سے کوئی بنیادی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اس کی عقل ٹھوکر کھا سکتی تھی، اور اسی جگہ پہ اس کو گائیڈ کیا گیا ہے۔ تو خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایسا کوئی نظام ہمیں لکھا ہوا نہیں ملتا۔ قرآن ہمیں بنیادی طور پہ ایک معاشی ضابطہ دیتا ہے، ایک معاشی قانون دیتا ہے۔ اس قانون کو، اس ضابطے کو سامنے رکھ کر نظام بنانا یہ عام مسلمان سائنٹسٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھیں، اس کو دیکھیں اور اپنے ماحول، اپنی سوسائٹی، اپنے تاریخ کے دور کے حساب سے اس نظام کو بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔